یہ شکایت ان حضرات کی طرف سے آ رہی ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی سرنگوں کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں اور ان کا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کے پر گن لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ 50% کے مدارس کون چلا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں 2.5 کروڑ انسان وہ ہیں جن کو الف باتا نہیں آتی، خواندگی کی شرح ہماری انتہائی نیچے گری ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ جا کے اصل علوم پڑھیں، ریاضی اور سائنس پڑھیں، لیکن جو مدرسے کے اندر علوم دین حاصل کر رہے ہیں، علم قرآن، علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو یہ فکر ہے کہ پہلے یہ اصلی علوم پڑھیں پھر آگے جائیں۔ اور جب ہم نے اسمبلی میں اتفاق رائے کیا قانون سازی پر اور قانون سازی اسمبلی میں آئی، لیکن منظوری سے پہلے کس نے روکی وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے کمزور سیاستدان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے قانون سازی روک۔ یہ ہمیشہ سے اغیار کا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے، اور اپنوں کا بھی یعنی آستین کے سانپوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ دہشت گردی کے عنوان کو بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں ٹوپی پگڑی داڑھی کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ آقاؤں کو تو خوش کرنا ہے اور آقا اسی سے تو خوش ہوتا ہے۔ آپ آج بھی جا کے سرچ کریں کسی بھی سوشل ویب سائٹ پر، گوگل پر جا کر، یوٹیوب کسی بھی چیز پہ جا کر، جب بھی کسی کو ٹریننگ دی جاتی ہے پولیس وغیرہ وغیرہ کو دہشت گردی کے خلاف، جو دہشت گرد انہوں نے بنائے ہوتے ہیں صرف ویڈیو میں دکھانے کے لیے، ان کے سر پہ رومال بھی رکھا ہوتا ہے، ان کی داڑھی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ اس بات کو، اس دہشت گردی کے عنوان کو اس ٹوپی، مولوی، پگڑی، مدرسہ اور مسجد کے ساتھ جوڑنے کے چکر میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ جڑ جائے۔ پچھلے دنوں بھی ڈی جے ایس پی آر صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، سنا کہ بہت اہم پریس کانفرنس تھی اور واقعی بہت اہم تھی، اس لیے کہ اس میں حضرت نے جو مدارس کے خلاف بات کی ہے کہ اتنے مدارس ہیں، ان کی کچھ کی رجسٹریشن ہوئی ہے، کچھ کی نہیں ہوئی، اس کے ذمہ دار کون ہیں کون نہیں ہے، تو لگتا ہے اس دفعہ ڈی جے ایس پی آر صاحب یا تو رٹا لگا کے آئے تھے یا شاید بھول گئے تھے کہ کہنا کیا ہے اور کہہ کیا گئے ہیں۔ تو آئے سنتے ہیں سب سے پہلے ڈی جے ایس پی آر صاحب کو کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ تقریباً 32,000 سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں۔ یہ 2014 سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے، رجسٹر کرنا ہے، ایک کریکولم کر رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں یا نہیں سنتے آ رہے ہیں بتائیں۔ اس میں سے ابھی تک جو رجسٹر ہیں وہ تقریباً 16,000 سے زیادہ ہیں۔ دیٹ مینس کہ 50% کے لگ بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کون چلا رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے۔ کیا یہ فوج نہیں کرنا ہے؟ آپ بتائیں۔ یہ دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوئے 2014 میں بھی 2021 میں بھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام کنسنسس سے ان سٹیک ہولڈرز کے ہیں یا نہیں؟ جی تو سن لیا آپ نے، یہ وہ لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم سمندر میں مچھلیوں کی تعداد بتا سکتے ہیں، ہم جال میں آنے والی مچھلیاں بتا سکتے ہیں، یہ بغیر گنے کی کتنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین کی سرنگوں کا پتہ لگا لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے پر بتا سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مدارس کون چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر دے دے کہ انہوں نے بروقت ان کو متنبہ کیا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ غلطی آپ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اگر مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی، اگر مدارس کے بینک اکاؤنٹ بند کیے جا رہے ہیں، اگر مدارس پر پابندی لگائی جا رہی ہے تو وہ آپ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ علماء نے کتنی کوشش کی، کتنی کاوش کی، آئے سنتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری ریاست کے ذمہ دار ادارے، عسکری اداروں کے اندر بھی بڑی زبردست غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور ان کا اظہار پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کے سربراہ صاحب نے کیا، جو آپ حضرات کو معلوم ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ 50% مدارس کا کچھ پتہ نہیں کہ کون چلا رہا ہے۔ یہ شکایت ان حضرات کی طرف سے آ رہی ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی سرنگوں کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں اور ان کا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کے پر گن لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ 50% کے مدارس کون چلا رہا ہے۔ در حقیقت ان کا ایک طرح سے الزام یہ ہے کہ مدارس کسی قانون کے تحت رجسٹر نہیں ہے۔ اس کی میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سارے مدارس دینیہ جب سے قائم ہونا شروع ہوئے ہیں وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت درج ہوتے تھے، رجسٹر ہوتے تھے، ہوتے چلے آ رہے تھے، اور اس میں کوئی تشویش نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، تمام مدارس اس کے تحت رجسٹر ہوتے تھے۔
ایک زمانے میں حکومت کی طرف سے دینی مدارس کی رجسٹریشن بند کرنے کا اعلان ہوا اور اس کے نتیجے میں اس قانون کے تحت رجسٹر کرنا بند کر دیا گیا. 1000 کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح رجسٹریشن ہو, لیکن پابندی ہماری طرف سے نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ رجسٹر کیا جائے, لیکن ہمیں پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مدارس رجسٹر نہیں ہے. اس لیے رجسٹر نہیں ہے کہ حکومت نے پابندی عائد کی اور اس کی وجہ سے ان کی رجسٹریشن بند ہو گئی. نہ صرف رجسٹریشن بند ہو گئی, جیسے کہ حضرت مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ دینی مدرسوں کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے گئے. آپ یہ بتائیے کہ بینک اکاؤنٹ بند کرنے کا نتیجہ سوائے اس کے کیا ہوگا کہ مدارس کیش ڈیلنگ کریں, اور کیش ڈیلنگ کر کے یہ پتہ نہ چلے کہ ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں. ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ یہ رہا ہے کہ ہمارے مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں, ان کو مینٹین کرنے دیا جائے, اور اس طرح مدارس میں آنے والے پیسے وہ شفاف طریقے سے آئیں, شفاف طریقے سے خرچ ہوں. ہم نے اس بات کی بھی بار بار ضمانت دی ہے کہ اگر کسی مدرسے میں کوئی ایسی بات جو غیر قانونی ہو رہی ہو, یا خدا نہ کرے کسی ریاست کے خلاف کوئی جاسوس وہاں آ کر بنا لے رہا ہو, ہمارے وفاق اس کے اوپر فوراً کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم نے کی بھی ہے جہاں ایسا ہوا. اور یہ صرف مدارس میں نہیں ہے, کالجوں میں, یونیورسٹیوں کے اندر بھی ایسے عناصر گھس جاتے ہیں اور اس میں بھی دہشت گرد بعض اوقات اندر داخل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کالجوں کو, یونیورسٹیوں کو بند کر دیا جائے, ان کو رجسٹریشن ختم کر دی جائے, ان کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے جائیں. لیکن مدارس کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ چونکہ اکا دکا چند مدرسوں کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو انہیں کہہ دیا کہ 50% مدرسوں کا کوئی ہمیں اتا پتہ نہیں ہے کہ اس کو کون چلا رہا ہے, کس طرح چلا رہا ہے. کیسے پتا ہوگا جب آپ اس کو رجسٹر نہیں کرتے, جب آپ اس کو بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتے, اور جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں خرچ ہو رہے ہیں. یا بتائیے کہ کوئی ادارہ جو ایسا ہو کہ جس کو بینک اکاؤنٹ اس کے بند کر دیے گئے ہوں, وہ کس طرح اپنے معاملات کو شفاف رکھ سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات, یہ پروپیگنڈا بہت شد و مد کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ مدارس کے اندر عصری علوم نہیں پڑھائے جاتے, اور یہ سب سے بڑا داغ ہے جو مدارس کے اوپر عائد کیا جا رہا ہے کہ اس میں عصری علوم کی تعلیم نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں 2.5 کروڑ انسان وہ ہیں جن کو الف باتا نہیں آتی. خواندگی کی شرح ہماری انتہائی نیچے گری ہوئی ہے. اس کے بارے میں آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ جا کے عصری علوم پڑھیں, ریاضی اور سائنس پڑھیں. لیکن جو مدرسے کے اندر علوم دین حاصل کر رہے ہیں, علم قرآن, علم حدیث حاصل کر رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو یہ فکر ہے کہ پہلے یہ عصری علوم پڑھیں پھر آگے جائیں. 2.5 کروڑ انسان بغیر تعلیم کے پھر رہے ہیں, ان کی آپ کو فکر نہیں ہے. لیکن مدارس کے اوپر یہ زور ہے کہ یہ عصری تعلیم کیوں نہیں دیتے. حقیقت یہ ہے کہ مدارس میں عصری تعلیم دی جا رہی ہے, اور ہم خود اپنی دینی ضرورت کے تحت ہم عصری تعلیم دے بھی رہے ہیں, اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے پورا پروگرام ہم بنائے ہوئے ہیں اور بڑھا رہے ہیں, تاکہ جب کوئی آدمی دارالعلوم سے یا جامعہ مدرسے سے فارغ ہو جو ایک طرف علوم اسلامیہ کا پوری طرح حامل ہو اور دوسری طرف حالات زمانہ سے باخبر ہو. لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر کوئی ادارہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے علوم ایک آدمی کے اندر جمع کر دیے جائیں. وہ ڈاکٹر بھی ہو, وہ انجینئر بھی ہو, وہ عالم بھی ہو, اور وہ لائر بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر ہر علم کی قسمیں ہیں, اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. تو اسی طرح دینی مدارس جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہیں اسلامی علوم کے اندر. آپ دیکھیں کہ کوئی کالج, کوئی مدرسہ, کوئی اسکول, کوئی یونیورسٹی حافظ پیدا کر رہی ہے, حافظ قرآن. جب رمضان کے اندر تراویح کی ضرورت ہوتی ہے, کیا کسی مسجد کو آپ نے کبھی اعلان کرتے ہوئے سنا کہ ہمیں حافظوں کی ضرورت ہے, حافظ لے کر آؤ؟ یہ سارے حفاظ جو پورے پاکستان کے اندر تراویح پڑھاتے ہیں, یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ کسی کالج سے, کسی مدرسے سے, کسی یونیورسٹی سے؟ یہ مدارس سے پیدا ہو رہے ہیں. آپ یہ جانیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو معلوم کرنا ہو کہ کوئی مسئلہ نکاح کا, طلاق کا, بیع و شراء کا جائز ہے, حلال ہے, حرام ہے, اس کو بتانے کے لیے کوئی انتظام کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں ہے؟ کسی کالج, کسی یونیورسٹی, کسی اسکول میں انتظام نہیں ہے. لیکن دینی مدارس ہیں جو واحد یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. ایسے علماء تیار کر رہے ہیں جو وقت پر لوگوں کو شریعت کے حکم سے آگاہ کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے. یہ خدمت انجام دیں. یہ اس کے لیے اسپیشلائز ہے. ان سے یہ کہنا کہ تم انجینئر کیوں نہیں بنتے, تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے, تم لائر کیوں نہیں بنتے, یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انجینئر سے کہا جائے کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں ہو, اور کسی ڈاکٹر سے کہا ہے تم انجینئر کیوں نہیں ہو. یہ سوال بار بار ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے, اس کا بار بار جواب دے دیا جا چکا ہے. ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے دنوں رجسٹریشن کے سلسلے میں ہم نے اپنے بیان میں بھی یہ بات کہی ہے
کہ رجسٹریشن کے سلسلے میں خود ہماری براہ راست آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم نے ایک مسودہ قانون پر دستخط کر دیے، دستخط کرنے کا معنی ہے کہ اس کو منظور کر دیا اور وہ کمیٹی کے اندر چلا گیا، پہلی خواندگی اس کی ہو گئی اور اس کو آرمی چیف نے بھی منظور کر لیا، ہمارے سامنے زبانی منظور کر لیا۔ لیکن بعد میں جب اس کے نفاذ کا وقت آیا تو اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو یہ روک دے رہے ہیں، اور وہ ٹیلی فون اس کی وجہ سے وہ ساری کارروائی ایک دم سے رک جاتی ہے۔ میں اور مولانا حنیف جعلی اندری صاحب ایک ہفتہ اسلام آباد میں اس کام کے لیے پڑے رہے اور اس کے نتیجے میں ایک ڈرافٹ پر اتفاق ہوا، لیکن اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے۔ ساری کابینہ منظور کر چکی، اسمبلی میں منظور ہونے جا رہا ہے، وزیر اعظم منظور کر چکے، اور ایک دم سے ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں اسمبلی ختم ہو جاتی ہے اور وہ قانون جو کا تو رہ جاتا ہے۔ یہ سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کب تک ہم یہ سلوک برداشت کرتے رہیں؟ کب تک ہم مدارس کو ذلیل کرتے رہیں؟ کب تک ہم اس کی ذلت برداشت کرتے رہیں اور اس بات کے تانے سہتے رہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون چلا رہا ہے ان کو، اور یہ تانے سہتے رہیں کہ رجسٹر نہیں ہوتے؟ جی تو آپ نے سن لیا حضرت شیخ الاسلام صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ اس واقعے کا عنوان کیا ہے، رخ کیا ہے اور عوام کو کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ الاسلام حضرت DGI صاحب کیا فرما رہے ہیں، عوام کو کون سا رخ دے رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت مولانا حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا فرمایا۔ سوال آپ نے کیا ہے یہ پوری قوم کا سوال ہے، یہی سوال ہمارا بھی ہے۔ جب ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ 50% مدارس کا پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، فوراً میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ کہ یہاں یہ بھی بتا دیں کہ ملک کون چلا رہا ہے۔ دینی مدارس ان پر دباؤ ہے۔ اس ایک اسلامی ریاست کے اندر دینی مدارس کی رجسٹریشن بند، ان کی بینک اکاؤنٹ بند، اور جب ہم نے اسمبلی میں اتفاق رائے کیا قانون سازی پر اور قانون سازی اسمبلی میں آئی، لیکن منظوری سے پہلے کس نے روکی وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے کمزور سیاستدان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے قانون سازی روک۔ ہم فیصلے نہیں کر سکتے، ہم قانون سازی تک نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے ملک کے اندر دینی علوم کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے اس بنیاد پر کہ یہاں سے دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ ایسے لوگ تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، کالجز میں بھی پیدا ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی پیدا ہوتے ہیں، وہاں وہ دباؤ کیوں نہیں جو ہمارے مدارس کے اوپر دباؤ ہے؟ ہمارا تعلیمی معیار آپ سے بہتر ہے، ہمارا امتحانی معیار آپ سے بہتر ہے، ہم ایک بہت بڑا حصہ پاکستانی آبادی کو اس کو پڑھا لکھا بنا رہے ہیں، لیکن ایک اسلامی مملکت میں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کو خطر تصور کیا جاتا ہے۔ علماء کرام، مساجد کے ائمہ، 4 شیڈول میں 4 شیڈول تو بدماشوں کے لیے تھا، علماء کرام کے لیے تو نہیں تھا، ملک شریف طبقے کے لیے تو نہیں تھا۔ اور آج اس قانون کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے؟ آج 2024 میں آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج، ہماری ایجنسیوں، جنرلز، ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی، اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گنا اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا آج تک کہ ہمارے ادارے واقعی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر وہ قبائلی علاقوں کے معدنی ذخائر پہ قبضہ کر رہے ہیں، وہاں تک رسائی کے لیے اپنا جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا اعتماد بھی کھو بیٹھے۔ اب لوگ نہ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری؟ تو یہ ہے حقیقت اس واقعے کی کہ علماء اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، بل آ چکے ہیں، کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ایک فون بچتا ہے کہ منظور نہیں کرنا، اور بات وہیں ختم ہو جاتی ہے، بات وہیں کی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے، اوپر سے گلے بھی ہم سے، شکوے بھی ہم سے کہ اتنے مدارس ہیں ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی، اتنے وہ ہیں، اتنے وہ ہیں۔ تو پاکستان میں کتنے ایسے ادارے ہیں جن کی رجسٹریشن نہیں ہے اور ہونی چاہیے، لیکن جب بھی اس عنوان کو چھیڑا جاتا ہے تو وہ کہ دباؤ ڈالنے کے لیے دہشت گردی کا عنوان اس داڑھی ٹوپی پگڑی کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ عنوان ایک ساتھ جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے۔